بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب کیف یدعى للمتزوج کیف یدعى دع یدعو دعاء دعوتا سے مشتق ہے للمتزوج شادی کرنے والے کو کیسی دعا دی جاوے، کون سی دعا دی جاوے، یہ اس بات کا حاصل ہے۔ اس کو یہ ثابت کریں گے اور اس سوال کو حل کریں گے آنے والی روایت سے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زوجین کو متزوج سے جن سے متزوج مراد ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، شادی کرنے والے مرد اور شادی کرنے والی عورت کو کون سی دعا دی جاوے۔ عورتیں عورتوں کو دیں یا پھر مرد مرد کو دیں اگر اجنبیت کا معاملہ ہے، اور اگر رشتہ داری کا معاملہ ہے تو رشتہ داری میں شریعت کے احکام کو، پردے کے احکام کو، عفت اور پاک دامنی کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکم ہے، جو ترتیب شریعت کی، اس کے مطابق اس کی حدود میں دعا دینی چاہیے۔ تو کون سی دعا دی جائے اس کو آپ حل کر لیجئے اس آنے والی روایت سے۔ بہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زید عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر الصفرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر زرد رنگ کا اثر دیکھا۔ قال ما هذا، دیکھا تو پوچھا یہ زردی کیسی ہے؟ قال انی تزوجت امرأة علی وزن نواتن، میں نے ایک خاتون سے شادی کر لی ہے، علی وزن نواتن من ذہب، ایک گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دے کر۔ قال بارک اللہ لک اولم ولو بشاتن، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے وے، اب ولیمہ بھی کرو، خواہ بکری ایک بکری کا ہی گوشت بناؤ لیکن ولیمہ بھی کرو۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ شادی کرنے والا آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ شوہر نے اللہ کی ایک بندی کو تا حیات اپنے پاس سنبھالے رکھنے، اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کا ایک ذمہ اٹھایا۔ شوہر نے، عورت نے بھی ایک بہت بڑا قدم اور بہت بڑی ہمت کا ثبوت دیا کہ اب تک وہ ماں باپ کی محبتوں کے سائے میں پل رہی تھی، اور ماں باپ کی 100% محبتوں اور نظر کرم کا یہ عنوان تھی۔ اب وہ ان کو چھوڑ کر ایک نیا گھر بسانے کے لیے ایک نئے چہرے کے پاس آنا ہے۔ ان محبتوں کو چھوڑ کر آنا بہت ہمت کی اور قربانی کی بات ہے۔ اب جب ان دونوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے شریعت کے منشا کے مطابق، تو ایسے لوگ واقعی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے استقامت کی، بقا و دوام کی اور ہر ہمہ قسم کی عزت و راحت کی ان کے حق میں دعا کی جاوے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ دعا کے مستحق ہے، اور دعا دینا سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ دعا کون سی دی جائے۔ شوہر کو دعا اگر دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے تو بے شمار عنوان ہے۔ روٹی کی دعا دی جائے، مکان کی دعا دی جائے، محبت کی دعا دی جائے، ایک دوسرے کے باہم راحت رسانی کی دعا دی جائے، بد نظری سے بچنے کی دعا دی جاوے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور امت کو سبق دے دیا، فرمایا برکت کی دعا دی جاوے۔ اب نکاح سے متعلق برکت کا مطلب ہی ہوگا، نکاح سے متعلق جتنی چیزیں ہیں
ضرورت کی، وہ ساری ضرورتیں آسانی سے عزت کے ساتھ آرام کے ساتھ مہیا ہو جایا کریں اور ان کی منفعتیں مل جایا کریں، اسی کا نام برکت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لک کا، یہ ایک دعا دی، اللہ تمہارے اس نکاح میں برکت ڈال دے۔ اور آگے ان کو کرنے کے کام بتایا، اولم ولو بشاتی، تم کو ولیمہ کرنا ہے، اگرچہ تم ایک بکری کا ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں شادی کرنے والے کے لیے الگ انداز میں الفاظ میں لوگ دعائیں دیتے تھے۔ کوئی کہتا تمہیں بیٹا نصیب ہو، تو کوئی کہتا تمہیں تعلقات تمہارے اچھے ہوں، کوئی کہتا صرت مقرون بالرفاء والبنین۔ تو ان تمام پہلے سے چلی آنے والی دعاؤں کو سامنے رکھ کر کے ایک الگ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ لک، اور بعض روایتوں میں بارک اللہ علیک، اور جمع بینکما بالخیر فی خیر، اس طرح کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ دوسرا باب ہے الدعاء للنساء اللاتی یہدین العرس وللعروس، جو عورتیں دلہن کو دلہا کے گھر لے آئیں یا ان کو سجانے میں وہ بھرپور تیاری کرائیں، ان عورتوں کو بھی دعا دی جائے اور دلہن کو دعا دی جائے۔ الدعاء للنساء اللاتی یہدین العرس، دلہن کو شوہر کے گھر پہنچانے کے لیے جو عورتیں کوشش اور محنت کر رہی ہیں ان کو بھی دعا دی جاوے اور دلہن کو بھی دعا دی جاوے۔ بہ قال حدثنا فروہ قال حدثنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتتنی امی۔ عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، مجھ سے نکاح کیا، تو میری والدہ ام رومان مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے کر آئیں۔ وہاں انصار کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، تو انصار کی جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو یوں دعا دی، عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، دعا دی کہ تم کو بھی خیر اور برکت ملے اور تمہاری قسمت اچھی ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ تیار کر کے لانے والی عورتیں بھی دعا کی حقدار ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جو عورتیں انصار کی تھیں انہوں نے حضرت عائشہ کو اور حضرت عائشہ کی والدہ کو ام رومان کو دعا دی۔ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت یہاں بالکل ظاہر ہے کہ دلہن کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان عورتوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو دلہن کو سنوارتی اور بناتی ہے۔ چنانچہ یہاں ام رومان کے لیے بھی دعا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی دعا ہے۔ یہدین العرس، اہدا یہدی اہدا ان سے ہے، یہ باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے یہدین، اور باب ضرب سے بھی ہدا یہدی ہدایتن سے بھی ہو سکتا ہے۔ مراد وہی ہے، عورت کو شوہر کے گھر تک پہنچانا، یہ ہے دونوں صورتوں میں اس کا حاصل۔ تیسرا باب یہاں پر ہے باب من احب البناء قبل الغزو، جس انسان کو جہاد میں اور غزوات میں جانا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر نیا نکاح کیا ہے تو اپنے آپ کو مجامعت کے عمل سے فارغ کر لے، مجامعت سے فارغ ہو جائے، پھر وہ جہاد میں جائے، تاکہ وہاں جا کر طبیعت اس کی اس طرف نہ لگی ہوئی ہو۔
ایسا کبھی اچانک ہو سکتا ہے کہ ابھی نیا نکاح ہوا اور اچانک جہاد کا حکم آ گیا، اب وہ جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بنا کر لے. احب البنا، بنا یبنی بنا کنایا ہے جہاد کرنے، وہ مجامعت کرنے سے، تاکہ وہاں فارغ ہو کر اللہ کے راستے کی وہ محنت کر سکے. من احب البنا قبل الغزو، غزوہ سے پہلے جو بنا کو پسند کرے. بنا یبنی بنان کنایا ہے مجامعت سے، قربان مرأت سے، صحبت سے، اس لیے کہ جب کوئی شادی کرتا تھا تو لازماً بیوی کو لانے کے لیے مکان کی تعمیر کی فکر کرتا تھا، اس لیے بیوی کے ساتھ ملاپ کو بنا سے تعبیر کر دیا گیا. به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولم يبن بها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر علیہ السلام نے، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا تو اپنے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی غزوے میں نہ جائے جس نے ابھی نئی دلہن بنائی ہو اور نیا نکاح کیا اور اس سے جمع کی خواہش ابھی باقی ہو اور جمع کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا. وہ دیکھیے فرمایا لا یتبعنی رجل ملک بضع امرأ، ابھی اس نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور بضع کا مالک ہوا اور وہ اس کے ساتھ زفاف کرنا چاہتا ہے لیکن لم یبن بہا، کر نہیں سکا. تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لے تاکہ اس کا دل مطمئن رہے اور یکسوئی کے ساتھ وہ جہاد کر سکے. اس روایت میں جس نبی کا ذکر آیا ہے نام تو مذکور نہیں ہے، بعض محدثین نے بتلایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، بعد نے کہا حضرت یوشع علیہ السلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح نماز کی مشغولیت سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانے کا حکم ہے تاکہ نماز میں استنجا وغیرہ کا تقاضا پریشان نہ کرے، ایسی غزوات کی شرکت سے پہلے اس قسم کو کوئی بیوی سے تعلق کا کوئی خاص موقع ہو اور ایسی کوئی شکل بنے کہ بیوی کی طرف اشتیاق کی شدت ہوگی، اشتیاق اس کے لیے باعث پریشانی ہوگا، تو ایسی صورت میں اپنے اس اشتیاق کی اور اس ضرورت کی تکمیل کے بعد اسے غزوے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.